میرے دوستو، احکام چل رہے ہیں جو احکام اللہ ہمیں بتا رہے ہیں، تو دو حکم آج کے درس میں بیان ہو رہے ہیں۔ حکم نمبر 4، اپنی عورتوں سے رمضان میں جماع کرنا۔ حکم نمبر 5، اعتکاف۔ دو حکم 4 اور 5۔ تو سب سے پہلے اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر یہ جو آیات اتاری، احل لکم لیلۃ، یعنی کہ حلال کی گئی تم پر، تو معلوم ہوا کچھ چیزیں ایسی تھی جو پہلے حرام تھی، اس آیات کے آنے کی وجہ سے کیا ہو گئی؟ حلال ہو گئی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے یعنی کہ یہ تھا کہ ہم جس وقت تک سوئے نہیں افطاری کے بعد، اس وقت تک ہم کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں اور مباشرت بھی اپنی عورتوں سے کر سکتے ہیں۔ جس وقت ہم سو گئے تو اب کیا ہوا کہ دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ تو اس طرح یعنی کہ تھوڑی سی صحابہ کرام کو اس میں تکلیف بھی تھی، ہر انسان کو، کہ اب ایک انسان جو مزدوری کر کے تھکا آئے اور پھر افطاری کرے، اور افطاری کے بعد ویسے قدرتی طور پہ نیند بھی انسان کو آتی ہے، تو اب اگر سو جائے تو اب دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ اب اگر کھائے گا تو روزہ توڑے گا، گناہ گار ہوگا، اور اگر اپنی عورتوں سے مباشرت کرے گا تب بھی کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا۔ تو اسی طرح حضرت قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک دن مزدوری کر کے سارا دن روزے کے ساتھ جب شام کو واپس لوٹے تو گھر میں پتہ کیا افطاری کے لیے، تو بیوی نے کہا کہ گھر میں تو کچھ نہیں ہے، تو آپ بیٹھے، میں کچھ نہ کچھ انتظام افطاری کا کرتی ہوں۔ تو اب وہ سارا دن مزدوری کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے، تو وہ بیٹھے اس کو نیند آ گئی، اور جب نیند آئی تو حکم یہ تھا کہ جب تم سو گئے تو کیا ہوگا؟ اگلا روزہ شروع ہو جائے گا۔ تو اب انہوں نے افطاری نہیں کی، سو گئے، اور جب ان کی آنکھ کھلی تو روزہ نیا، تو دوسرا روزہ شروع ہو چکا تھا۔ تو اب وہ پہلے دن بھی بھوک کی وجہ سے، رات بھی بھوک کی وجہ سے، اور دوسرے دن دوپہر تک بھوک کی وجہ سے تو ذوق طاری ہو گیا، بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تو اسی طرح کافی سارے صحابہ کرام سے رات کو یعنی کہ رمضان کے مہینے میں سوئے، اور نہ جانے کے اندر یعنی کہ انجانے میں اپنی بیویوں سے مباشرت ہو جاتی۔ تو یعنی کہ یہ احکام تھے جس کے اندر کیا تھی؟ دشواری تھی۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ نے تم پر مشکل ہے نہیں ڈالی بلکہ تمہارے لیے آسانی فرمائی شریعت کے اندر۔ تو پھر اللہ نے اس حکم کو کیا کر دیا؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جو تغیر ہوئے تھے، تو اس حکم کو اللہ نے تبدیل کر دیا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اب تم افطاری کے بعد صبح صادق تک، کس وقت تک؟ حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر، یعنی کہ جو رات کی کالی دھاری ہے، جب تک اس دھاری کو سفید صبح کی دھاری روشن نہ کر دے اس وقت تک تم کیا ہے؟ کھا سکتے ہو۔ اب تو جدید دور ہے، اب تو مشکل ہی نہیں ہے۔ اس وقت اس چیز کو کیا ہوتا تھا؟ بڑا مشکل ہوتا تھا کہ کہیں سحری لیٹ نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ تم سحری 2-4 منٹ پہلے بند کر دو، کہیں ایسا نہ ہو اگر تم 1 منٹ بھی، کہتے ہیں نا کہ اذان ہو بھی کھاتے رہو، یہ بالکل غلط ہے۔ اذان کس ٹائم ہوتی ہے؟ جب سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ تم ٹائم ختم ہونے سے پہلے 3-4 منٹ پہلے چھوڑ دو۔ اگر تم سحری کرتے رہے اور صبح صادق ہو گئی، ٹائم صبح سحری کا ختم ہو گیا، تو تمہارا روزہ نہیں ہوا، اور اس روزے کی قضا تم پر لازم ہے۔ تم سارا دن کچھ کھا بھی نہیں سکتے، روزے کی حالت میں رہو گے، لیکن اس کی قضا تمہارے اوپر رمضان کے بعد لازم ہے کہ تم اس کی قضا کرو گے۔ اور اسی طرح افطاری کے ٹائم تم 2-3 منٹ افطاری ٹھہر کر کرو وقت سے، یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر 7 بجے غروب ہو رہا ہے تو تم 7:02 پر غروب کرو۔ اگر تم نے افطاری
کچھ لمحہ آدھا منٹ بھی اگر افطاری سے پہلے روزہ کھول لیا تو تمہارا روزہ نہیں ہوا، تو اب اس کی قضا تمہارے اوپر رمضان کے بعد لازم ہے۔ جب تمہیں اس سے پہلے کھولو گے پتہ چل گیا میں نے تو آدھا منٹ پہلے افطاری کر لی، تو اب اس کی قضا تمہارے اوپر کیا ہے؟ رمضان کے بعد لازم ہے۔ تو کیونکہ یہ رمضان کا سحری اور افطاری کا جو معاملہ ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر تو اللہ نے فرمایا کہ جب سفید دھاری، وہ رات والی جو تاریک دھاری ہے، اسود یعنی کہ خیط کہتے ہیں لکیر کو، خیط خط کو کہتے ہیں جو لکیر کھینچی جائے، تو یعنی کہ جو صبح والی جو لکیر ہے وہ رات والی لکیر کو کیا کر دے؟ واضح کر دے، روشن کر دے، تو اس وقت تم اپنا کھانا پینا کیا کر دو؟ بند کر دو۔ اور اب جو اس کے درمیان کا ٹائم ہے افطاری کے بعد سے لے کے صبح صادق تک، اب تم سو جاؤ یا جاگتے رہو، تو اس پر اللہ نے کیا فرمایا؟ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ اب حکم یہ ہے کہ تم افطاری کے بعد اپنی عورتوں سے بھلے سو جاؤ، سونے کے بعد مباشرت بھی کر سکتے ہو، اپنی گھر والیوں کے ساتھ سو بھی سکتے ہو، کیونکہ اب وہ جو حکم تھا پہلے والا اب کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا ہے۔ اور پھر اللہ نے یعنی کہ یہ بھی فرما دیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لباس ہے اور تم کیا ہو؟ ان کا لباس ہو۔ اور پھر یعنی کہ اس کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، کہ تم اپنی عورتوں سے مباشرت کرو اور وابتغوا ما، طلب کرو اس چیز کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ تو اولاد اللہ نے جو بھی انسان کے لیے لکھی ہے، بیٹا لکھا ہے، بیٹی لکھی ہے یا نہیں بھی لکھی، تو اللہ نے یہاں پر فرمایا تم طلب کرو اپنے اللہ سے، یعنی کہ معلوم ہوا کہ کسی بھی بے اولاد کو اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر وقت امیدوار ہی رہنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ بات ہو کہ انسان کی عمر کے تقاضے سے ہو، تو عمر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 80 سال سے اوپر ہو گئی تھی، اور ایسے نبی جن کی 100 سے بھی اوپر ہو گئی تھی، اللہ نے انہیں دے دیا، تو معلوم ہوا اللہ جس وقت دے، اللہ تمہاری عمروں کو نہیں دیکھتا کہ اس کی عمر کتنی ہے، تو معلوم ہوا وابتغوا، اللہ کی حالات، اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا حکم اللہ نے بیان فرمایا کہ ولا تباشرون، لفظ مباشرت پھر بیان فرمایا اس وجہ سے کہ اب حکم تو کیا ہے کہ تم افطاری کے بعد سے سحری تک، صبح صادق تک کیا کر سکتے ہو؟ اپنی عورتوں سے مباشرت کر سکتے ہو، لیکن یہاں پر اللہ نے پھر فرمایا ولا تباشروہن، اپنی عورتوں سے تم مباشرت نہیں کر سکتے، وانتم عاکفون، کس حالت میں؟ جب تم اعتکاف کے اندر ہو۔ کہاں پر ہو؟ جب تم اعتکاف کے اندر ہو، فی المساجد، مسجدوں کے اندر۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ اب اعتکاف ظاہر سی بات ہے جس شخص نے بیٹھنا ہے مسجد میں بیٹھنا ہے، گھر میں تو اعتکاف بیٹھ نہیں سکتا، مسجد کے اندر ہی اس نے اعتکاف بیٹھنا ہے۔ اب بعض کہتے ہیں کہ یہاں سے مسجدوں سے مراد یعنی کہ وہ مسجدیں جہاں پر باجماعت نماز ہوتی ہو، تو مساجد ہے ہی وہ جہاں پہ نماز ہوتی ہو، اور جہاں پر انفرادی نماز پڑھے تو وہ مسجد ہے نہیں، وہ سفر گاؤں کی جو مساجد چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، تو وہاں پر نہ تو کوئی ہوتا ہے نہ کوئی اعتکاف میں بیٹھتا ہے۔ باقی جو مساجد ہوتی ہیں وہ بنائی اس لیے جاتی ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز ہو، تو اب جہاں پر مساجد کا نام بھی وہی ہے جہاں پر جماعت کے ساتھ نماز ہو اور اسی مسجد کے اندر اعتکاف، اور مسجد کے اندر جو بھی مسجد ہو اس کے اندر اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اس ساری چیزوں کو اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اب اللہ نے منع کر دیا کہ جب تم اعتکاف کے اندر ہو اس وقت اب تمہارے لیے رات کو اپنی گھر والی کے ساتھ ہم بستری کرنا بھی حرام ہو گیا ہے۔ جس وقت تک تم اعتکاف کے اندر ہو تمہارے اوپر یہ حکم لازم ہے کہ تم اعتکاف کی حالت میں ہم بستری نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ کیا ہے؟ اللہ کا حدود ہے، اللہ کا حدود ہے، فلا تقربوها، اب تم اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ، اور رمضان روزے کی حالت میں نہ تم اپنی عورتوں سے بوس و کنار ہو سکتے ہو، یعنی کہ اپنی عورت سے بوسہ لینا بھی روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا فلا تقربوها، اب ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اللہ بیان فرماتے ہیں اپنی آیاتیں للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں، ڈرنے والے بن جائیں، جاننے والے بن جائیں۔